سب سے پہلے بات کریں صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ محسن نقوی کے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر آصف علی زرداری کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں بریف کیا۔ صدر آصف زرداری نے قومی سلامتی کمیٹی کے فوری اور دوراندیش قومی اقدامات اور فیصلوں کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا قومی سلامتی کمیٹی کے تمام فیصلوں اور قوم کی دل کی آواز ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی۔ پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی اقدامات کا منہ توڑ جواب۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھارت سے ہر قسم کی تجارت، واگھا بارڈر اور فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ۔ تمام بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کی ہدایت کی گئی۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سفارتی عملے کی تعداد 30 تک محدود کر دی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پانی روکنے کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، سول اور عسکری قیادت کی شرکت، پہلگام میں بھارت کے فالز فلیگ آپریشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ، سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارتی یک طرفہ اعلان مسترد، بھارت سے ہر قسم کی تجارت، واگھا بارڈر اور فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس نے قرار دیا کہ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ پاکستان اپنی لائف لائن کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ پاکستان کی ملکیت پانی کا بہاؤ روکا یا موڑا گیا تو اسے جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے عالمی معاہدوں کے منافی بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لیا۔ کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ شملہ معاہدے سمیت تمام دو طرفہ معاہدوں کو معطل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ واگھا بارڈر کے راستے سے بھارت سے تمام زمینی آمد و رفت معطل ہوگی۔ بھارتی شہریوں کے سارک ویزا استثناء اسکیم کے ویزے معطل اور منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ تمام بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ تاہم پاکستان میں موجود سکھ مذہبی یاتریوں کو استثناء حاصل ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق اسلام آباد میں موجود بھارتی دفاعی، بحری اور فضائی مشیر کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر ملک چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سفارتی عملے کی تعداد بھی 30 تک محدود کر دی گئی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے جارحانہ اقدامات نے دو قومی نظریے اور قائد اعظم کے خدشات کو درست ثابت کر دیا۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری، سلامتی اور ناقابل تنسیق حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ کلبھوشن یادو بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا زندہ ثبوت ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول کا ملک ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا ناکام ہو گیا ہے۔ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز میں ہنگامی صورتحال۔ بھارت کو مختلف ممالک سے آنے اور جانے والی پروازوں کے رخ موڑنے پڑ گئے۔ کئی بھارتی پروازوں کو اضافی فیول کے لیے مختلف بین الاقوامی ایئرپورٹس پر لینڈ کرنا پڑا۔ فضائی حدود کی بندش کے باعث بھارتی ایئر لائنز کو اضافی اخراجات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان نے بھارتی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود شام 6 بجے بند کی تھی۔ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز پر ہنگامی صورتحال، مختلف ممالک سے آنے اور جانے والی پروازوں کے رخ موڑنے پڑ گئے۔ کئی بھارتی پروازوں کو اضافی فیول کے لیے مختلف بین الاقوامی ایئرپورٹس پر لینڈ کرنا پڑا۔ فضائی حدود کی بندش کے باعث بھارتی ایئر لائنز کو اضافی اخراجات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان نے بھارتی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود شام 6 بجے بند کی تھیں۔ پاکستان بھارت کے درمیان صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ ان کا کہنا تھا امریکہ جموں و کشمیر کے معاملے پر فوری طور پر کوئی پوزیشن نہیں لے رہا، پاک بھارت معاملات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹیمی بروس نے کہا کہ پہلگام حملے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے یا نہیں، اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بھارتی سیکرٹری آبی وسائل کا پاکستانی ہم منصب کو خط، سنتاس معاہدے کی معطلی سے پاکستان کو باضابطہ آگاہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق خط پاکستانی حکام کی پریس کانفرنس کے فوری بعد اسلام آباد ارسال کیا گیا۔ خط بھارتی مرکزی وزارت آبی وسائل نے سیکرٹری وزارت آبی وسائل سید علی مرتضیٰ کو بھیجا۔ پہلگام حملے میں مارے گئے افراد کے لواحقین مودی سرکار پر برس پڑے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکار کہاں تھے؟ کوئی مدد کو کیوں نہیں پہنچا؟ مقتول بینکر کی بیوہ نے تعزیت کے لیے آنے والے یونین منسٹر CR پاٹیل کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا کہ خود تو VIP گاڑیوں میں گھومتے ہو، تمہاری زندگیاں اہم ہیں، مگر ٹیکس دینے والوں کی تم لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔
सिख फौजी पाकिस्तान के खिलाफ जंग से इनकार कर दें। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो पैगाम। बीजेपी हिंदुत्व एजेंडे के लिए सिख सिपाही हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मोदी के जंगी जुनून को जंग न कहो, पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ो। पाकिस्तान सिख बरादरी के लिए दोस्ताना मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा सिखों की हिमायत की। पाकिस्तान सिखों का दुश्मन नहीं है। पहलगाम ड्रामे के बाद भारत में कश्मीरी तलबा निशाने पर। मोदी राज में कश्मीरी मुसलमानों का जीना दूभर। पहलगाम ड्रामे के बाद हरियाणा उत्तराखंड में कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद जारी। चंडीगढ़ में कश्मीरी तालिब इल्म फ्लैट में भारतीय तलबा के साथ और उनके हाथों पर शदीद जख्मी कर दिया गया है। उनको मुतासरा शख्स ने कहा है कि रात 3 बजे हिंदू तलबा ने ज़बरदस्ती फ्लैट में घुसकर बुरी तरह तशद्दुद किया। भारतीय शहरों में मुकीम कश्मीरी तलबा को ज़बरदस्ती घरों से निकाला जा रहा है। मालिक मकानों के इक़दाम पर तलबा में खौफ, मुनज़्ज़म दबाव का खदशा ज़ाहिर किया गया है। भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में कश्मीरी तलबा गैर महफूज, हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियाँ। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम हिंदू दिग्शाल दिल का कश्मीरी मुसलमानों को अल्टीमेटम जारी। मकबूजा वादी में इक़्तिसादी बहरान। मोदी सरकार की पॉलिसियों का नतीजा। आर्टिकल 370 की तनसीख के बाद मंसूबा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे से मईशत तबाही का शिकार। मकबूजा वादी में मवासलाती ब्लैकआउट से लाखों अफराद बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हो चुके। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक 2019 के बाद से ज़राई मसनूआत की तरसील पर पाबंदियों के बायस मईशत को 400 अरब रुपए का नुकसान पहुँचा। भारतीय पॉलिसियों से सियाहती शोबे को 100 करोड़ से ज़ायद का खसारा हुआ, जबकि तजारती बंदिशों से कश्मीरी ताजरों की आमदनी में 60% कमी हुई। ज़राई मसनूआत पर पाबंदियों ने किसानों को शदीद माली बहरान में धकेल दिया है। तालीमी इदारों की बंदिश ने लाखों नौजवानों के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया। मोदी सरकार की मुतनाज़ पॉलिसियों से 2019 के बाद से बेरोजगारी की शरह 20% तक इजाफा हुआ। भारतीय फौज की मुसलसल मौजूदगी मकबूजा कश्मीर में मुआशी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है, भारत का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। किसी ने एडवेंचर की कोशिश की तो उसका माजी से ज़्यादा बुरा हशर होगा। भारत एकतरफा तौर पर सिंध तास माहिदे को ख़त्म नहीं कर सकता। वाहगा के रास्ते हर किस्म की तिजारत को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान ने वाहगा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है। अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है। जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज़ किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है। जो साग एग्जम्पशन वीज़ा स्कीम है उसके तहत पाकिस्तान में दाखिल हुए 48 घंटे के अंदर वो मुल्क को हम ये फैसला हुआ कि वो पाकिस्तान छोड़ दें और वापस चले जाएं। हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं।